کراچی میں SIU پولیس کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت کے معاملے میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے۔ ذرائع کے مطابق عرفان بدھ کو پولیس حراست میں دم توڑ گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے وقت لاش 36 گھنٹے سے زائد پرانی تھی۔ عرفان کے جسم پر تشدد کے 7 بڑے نشانات بھی پائے گئے۔ مزید جانتے ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے۔ جی سلمان، دیکھیں، پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ لاش کو انتقال کرے ہوئے 36 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ بدھ کی صبح اس کو حراست میں لیا تھا اور بدھ ہی کی شام تک ہی انتقال کر گیا تھا۔ پولیس نے کوشش کی کہ بدھ اور جمعرات کے روز خاموشی سے اس کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، لیکن ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا کیونکہ مجسٹریٹ کی نگرانی میں آج جمعے کے روز اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی۔ 36 گھنٹے اس لاش کو انتقال کرے ہوئے ہو چکے تھے۔ ساتھ ہی جب جسم پہ 7 نشانات تشدد کے ایسے ملے، پولیس کہتی ہے سر پر چوٹ کے نشانات تھے، چہرے پر تھے، کمر پر تھے اور جسم کے نازک اعضاء پر بھی کئی تشدد کے نشانات ملے ہیں۔ وجہ موت کے حوالے سے پولیس ذرائع کہتے ہیں کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ آنے کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔ سلمان، پوسٹ مارٹم 36 گھنٹے بعد ہوا ہے تو کیا تفتیش پر اس کا اثر تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، وجہ موت کے حوالے سے جو اصل رپورٹ آئے گی وہ کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ ہے اور وہ اس کیس میں کافی اہمیت رکھتی ہے۔ 36 گھنٹے بعد ہونے والے اس پوسٹ مارٹم میں جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کیس کو تو اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جیسے پولیس اس معاملے کو چھپا رہی تھی، دل کا دورہ کے حوالے سے بھی اطلاعات بیانات دیے جا رہے تھے، لیکن ڈاکٹرز نے بولا اور ابتدائی رپورٹ میں واضح کر دیا کہ اس کے جسم پر 7 مقامات پر تشدد کے نشانات ہیں اور یہ انیشل فائنڈنگز میں بھی لکھا گیا ہے۔ لیکن وجہ موت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ کافی اہم ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ رپورٹ آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی ہو جائے گا۔ اور سلمان، جن پولیس اہلکاروں نے اس کو گرفتار کیا تھا، حراست میں لیا تھا، ان کا کیا بتانا ہے؟ کس شک کی بنیاد پر اس کو حراست میں لیا گیا؟ تشدد کیوں کیا گیا اس پر؟ دیکھیں، یہ سب سے اہم مدعا ہے اور اس معاملے پر تمام پولیس جو متعلقہ زون ہے وہ مکمل خاموشی اختیار کر بیٹھا ہے۔ نہ صرف عرفان کو اٹھایا، اس کے دوستوں کو اٹھایا اور اس کی موت کے بعد ان تمام کو چھوڑ کیوں دیا، کس کیس میں اٹھایا تھا، یہ بھی اب اس معاملے پہ پولیس نے پر اصرار خاموشی اختیار کری ہوئی ہے۔ کسی قسم کا کوئی موقف نہیں لیا جا رہا۔ اگر ان کے خلاف کوئی کیس تھا یا کسی جرم میں ملوث ہونے پر ان کو اٹھایا گیا تو یہ بھی اب تک چیزیں سامنے نہیں آ سکی۔ پولیس اسپیشل انویسٹیگیشن سیل اس معاملے پر خاموش ہے۔ اور سلمان، یہ بھی بتائے گا کہ عرفان کی فیملی کو کب معلوم ہوا، ان کا کیا بتانے اس متعلق، اور اس کے جو دیگر دوست تھے جنہیں حراست میں لیا گیا تھا ساتھ، ان کے حوالے سے اب تک کیا معلومات سامنے آئیں؟ دیکھیں، ان کے دوست جو تھے جن کو ان کے ساتھ حراست میں لیا تھا وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو بناتے ہوئے عائشہ منزل کے قریب سے ان کو اٹھایا گیا، ان کو مختلف علاقوں میں گھماتے رہے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب اس کو سیل کے اندر SIU سیل کے اندر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، عرفان کو اس کی موت واقعی اس کے ساتھی کہتے ہیں انہوں نے پولیس اہلکاروں کو بتایا کہ یہ بچہ لڑکیاں مر گیا ہے، تو اس کے باوجود یہ پولیس چیک کرنے کے لیے اس کو مزید مارتے رہے، پیروں اور کمر پہ کہیں چیک کیا جائے کہ یہ مرا ہے زندہ ہے۔ یہ عینی شاہد کا بیان ہے جو اس کے ساتھ حراست میں تھے کہ پولیس نے مرنے کے بعد بھی ان پہ ڈنڈے چلائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ کراچی یہ لوگ آئے تھے، بھاولپور میں حالیہ جو سیلاب آئے تھے اس کے بعد ان کا روزگار متاثر ہوا ہے، یہ کراچی آئے تھے اور یہ روزگار کے سلسلے میں آئے تھے، لیکن بدھ کی صبح یہ ناشتہ کرنے کے بعد ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ اب پولیس نے ویڈیو بنانے پر کیوں ان کو حراست میں لیا، کیوں تشدد کا نشانہ بنایا؟ اگر یہ جرائم میں ملوث تھے تو عرفان کی موت کے بعد اس کے دوستوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کا جواب اب تک کوئی پولیس افسران دینے کے لیے تیار نہیں۔ صرف ملوث اہلکاروں کو معطل کیا گیا، ان کے خلاف کوئی ابھی تک مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا۔ تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کی سربراہی SSP کورنگی کو سونپی گئی ہے جو اب اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سلمان لودھی۔